for Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نہ ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ چند ہی ساعتوں میں ان خوفناک آوازوں کے ساتھ کمرے کی فضا میں روشنی کے پر اسرار حالے تیرنے لگے۔ گھنشیامی نے اپنی آنکھیں کھول لی اور روشنی کے ان حالوں کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا، اے پلید آتما، مجھے اس خوفناک مخلوق کا پتہ دو جس نے میری بیٹی کو مارا ہے۔ مجھے اس پانی میں اس کا عکس دکھاؤ۔ گھنشیامی کے اس جملے سے پورے کمرے میں سکوت چھا گیا، جس کے ساتھ ہی روشنی کے وہ ہالے بھی غائب ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک گھنشیامی اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچی ہانڈی کا شفاف پانی اپنا رنگ بدلنے لگا۔ گھنشیامی کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ پانی پہلے نیلا اور پھر سرخ ہو گیا۔ گھنشیامی کی بے چینی بڑھ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ سرخ رنگ کے بعد اسے اب کوئی عکس دکھائی دے گا، لیکن گھنشیامی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پانی سرخ رنگ سے سیاہ رنگ اختیار کر گیا، جس کے ساتھ ہی کمرے میں خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کے پاس بہت طاقتیں ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اماوس کی رات کچھ علم ہو سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں کافی دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں پہلے کی طرح سکوت چھا گیا۔ گھنشیامی نے غصے سے کچی ہانڈی کو اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ گھنشیامی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اماوس کی رات تک مختلف عمل کر کے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھائے گا۔ یونیورسٹی میں سب پر حیرانی اور خوف طاری تھا۔ سب واسم نامی لڑکے کے اچانک غائب ہونے پر ششدر تھے، مگر اس خوفناک حقیقت کو صرف اویس اور روحا ہی جانتے تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنی زبان بند کر رکھی تھی۔ گھنشیامی کی سوچ یہی تھی کہ سونالی کسی طرح سے اس بھیانک مخلوق کی زد میں آ گئی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سونالی اس خوفناک مخلوق کا پہلا شکار تھی۔ وہ اپنی طاقتوں کے مان پر اپنے عملوں میں مصروف تھا۔ اس سے اپنے گھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے 4-5 روز گزر گئے۔ روحا کا ذہن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تر و تازہ ہو گیا۔ وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ اویس بھی کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں دل لگا کر پڑھنے لگے۔ روحا کے ذہن میں سونالی کے قتل کا خوفناک منظر کچھ مدہم پڑ گیا۔ ایک دن روحا لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ کتاب میں اس قدر گم تھی کہ ایک دم اویس نے اس کے کان کے نزدیک اونچی آواز سے کہا، ہیلو۔ روحا ایک دم ڈر گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بہت بری بات ہے اویس، ایسے ڈراتے ہیں۔ اویس ہنستا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج رات کو 8 بجے بہت بڑا فنکشن ہے۔ کہاں؟ روحا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر، اور کہاں؟ اویس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ لو جی، ثابت ہو گیا کہ تمہاری یادداشت واقعی بہت کمزور ہے، اس نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اویس، تم کیوں پہیلیاں ڈال رہے ہو؟ روحا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اویس نے روحا سے پوچھا۔ 8 فروری۔ اوہ، روحا ہنس پڑی۔ آج تمہاری سالگرہ ہے۔ انکل افتخار نے رات کو بہت بڑی پارٹی ارینج کی ہے۔
اویس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحا اویس کی بات سن کر ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ ابھی تو سونالی کا چہرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا، تو اتنی خوشیاں منانے کو کیسے دل چاہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دھیان بدلنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوں۔ ویسے بھی وہ ہر سال تمہاری سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، یہ ان کی خوشی ہے۔ تمہیں ہر بات بھول کر ان کی اس خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اویس نے روحا کو سمجھایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اویس، انسان کو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی کتنی زندگی ہے، مجھے تو اب زندگی پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ پارٹی میں کون کون آ رہا ہے؟ روحا نے اپنا دھیان بدلتے ہوئے کہا۔ خاندان کے تقریباً سب لوگ ہی آ رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا، اویس خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ رات کے 7 بجے تو روحا اور اس کی چند سہیلیاں اس کمرے کو سجانے لگی جہاں پارٹی کا اہتمام کرنا تھا۔ روحا نے تمام ڈشز خانسامہ سے اپنی نگرانی میں پکوائی تھی۔ 7:45 بجے کے قریب وہ کمرہ سج گیا تھا۔ مہمانوں کو 8 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ روحا جلدی سے ڈریس تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو نہایت قیمتی اور خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد روحا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تو افتخار اور شاکرا نے گرم جوشی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا۔ اویس اور اس کے گھر والے ان مہمانوں کی لسٹ میں سب سے آگے تھے۔ اویس کے والدین نے روحا کو پیار کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ روحا باری باری اپنے عزیز و اقارب سے ملی، سب نے اسے خوبصورت تحفوں سے نوازا۔ تقریباً 9 بجے تک مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ 9:30 بجے تک سب مہمان آ گئے۔ خوشگوار اور پررونق ماحول میں سب پارٹی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ افتخار اور شاکرا روحا کو لے کر میز کے قریب آئے اور اسے کیک کاٹنے کے لیے کہا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے میز کے قریب آ گئے۔ اویس افتخار اور شاکرا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ واہ واہ بھائی، اتنا زبردست کیک، بھائی جلدی کاٹو، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ روحا مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگی تو سب نے ہیپی برتھ ڈے روحا کہنا شروع کر دیا۔ ان آوازوں میں ایک انجانی سی آواز بہت نمایاں تھی جو میز کے سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ روحا نے مسکراتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میز کے بالکل قریب روحا کے سامنے واسم کھڑا ہوا تھا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ ساتھ اس فقرے کو دہرا رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے روحا۔ وہ سوائے روحا کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روحا سراسیمگی سے مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ واسم کا وجود ہوا کے کسی حیولے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ تالی بجا رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ آپس میں ملنے کی بجائے ہوا کی طرح ایک دوسرے کے پار ہو جاتے۔ روحا اپنی جگہ پر پتھر کی طرح جامد ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ گھبراہٹ سے اس کا چہرہ تپنے لگا۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو کر روحا کو دیکھنے لگے۔ شاکرا نے روحا کو جھنجھوڑا۔ روحا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ روحا کچھ کہتی، واسم پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا اور روحا نظریں گھماتے ہوئے اسے لوگوں کے ہجوم میں ڈھونڈنے لگی۔ اویس روحا کی طرف بڑھا۔ روحا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ روحا اس خوشی کے موقع کو خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ روحا، آخر تم بتاتی کیوں نہیں؟ تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اویس نے ایک بار پھر پوچھا۔ روحا کچھ دیر خاموش رہی
اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے بات بدل دی۔ وہ مجھے سونالی کا خیال آ گیا تھا۔ افتخار نے بہت ملائمت سے روحا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، اویس ٹھیک کہتا ہے، ہم لوگ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے سہارے ہی جیتے ہیں، پتہ نہیں اور ہماری کتنی زندگی ہے۔ روحا نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں آئندہ خوش رہنے کی کوشش کروں گی۔ کل میں اور تمہاری امی اویس کے ساتھ سونالی کے گھر جائیں گے تعزیت کے لیے، تم ہمارے ساتھ جانا، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، افتخار نے کہا۔ ٹھیک ہے ابو جان، کل میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر روحا نے اپنے ذہن کو کچھ چینج کیا اور کیک کاٹ کر سب کو دینے لگی۔ اگلے روز روحا، اویس، افتخار اور شاکرہ سونالی کے گھر گئے۔ ان کی گاڑی سونالی کے گھر کے قریب رکی تو شاکرہ اور افتخار سونالی کی کوٹھی دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ کوٹھی نہایت عالیشان تھی، جبکہ گھنشیامی کو سب نے پنڈت کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ اویس نے آگے بڑھ کر بیل دی تو اجے نے گیٹ کھولا۔ اویس نے ان سب کا تعارف کروایا تو اجے فوراً سمجھ گیا، کیونکہ سونالی اس سے اکثر روحا اور اویس کا ذکر کرتی تھی۔ اجے نے بہت خلوص کے ساتھ انہیں مہمان خانے میں بٹھایا۔ وہ سب مہمان خانے میں بیٹھ گئے۔ سونالی کے گھر آ کر روحا کے زخم تازہ ہو گئے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں سونالی کی موت کا منظر گھومنے لگا۔ وہ بہت ڈپریس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کلپنا اور اجے کمرے میں داخل ہوئے۔ کلپنا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سونالی کے غم نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے غم کی شدت صاف صاف بتا رہی تھی۔ اجے کی کیفیت بھی اسی قسم کی تھی۔ کلپنا خاموشی سے شاکرہ اور افتخار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے غم بھی جیسے پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ شاکرہ نے حوصلہ کر کے بات شروع کی۔ بہن، آپ حوصلہ کریں، جس کی خدا نے جب لکھی ہے تب آتی ہے، ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ابھی آپ کے اور بھی بچے ہیں، اگر آپ بیمار پڑ گئیں تو ان کو کون سنبھالے گا؟ کلپنا جیسے اپنے آنسو روک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکرہ کی بات سن کر اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سونالی تو سب کی جان تھی، اس کو آنچ بھی آ جائے تو سب تڑپ اٹھتے تھے، لیکن اس کو تو کسی ظالم نے جلا کر مار دیا۔ کیا گزری ہوگی میری بچی پر؟ کلپنا اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اجے اسے دلاسا دینے لگا۔ اتنے میں 11-12 سالہ پیاری سی بچی بھاگ کر کلپنا سے لپٹ گئی۔ کلپنا نے اس بچی کو پیار کیا۔ سونو، تو کیوں اداس ہوتی ہے؟ مجھے تو ویسے ہی رونا آ گیا تھا۔ کلپنا نے اس معصوم بچی کے نازک دل کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر روحا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سونالی کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو بار بار پی جاتی۔ پولیس نے کچھ نہیں بتایا؟ کچھ پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے؟ کس نے اس وحشیانہ انداز سے سونالی کا قتل کیا؟ افتخار نے کلپنا سے پوچھا۔ گھنشیامی جی نے یہ کیس پولیس سے واپس لے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سونالی کا مجرم میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ مجھے تو ان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ عمر کے 25 برس گزارے ہیں ان کے ساتھ، لیکن میں انہیں آج تک نہیں جان سکی، کلپنا نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کام پولیس کا ہے بھی نہیں، روحا بے ساختہ بولی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر پولیس کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ یہ قتل کا کیس ہے، افتخار نے حیرت سے روحا سے پوچھا۔ دراصل ہمارے پولیس کے محکموں کی کارکردگی اتنی خاص نہیں ہے،
اس لحاظ سے روحا نے کہا ہے۔ اویس نے روحا کی بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایک ذاتی سا سوال پوچھ رہا ہوں، اگر آپ محسوس نہ کریں۔ افتخار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ پوچھیں، کلپنا نے کہا۔ گھنشیامی جی کے بارے میں زیادہ تر یہی مشہور ہے کہ وہ ایک پنڈت ہے اور وہ زیادہ تر پوجا پاٹ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن سونالی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں، اتنا پیسہ انہوں نے کیسے کما لیا۔ اس بات پر تو میں بھی بہت حیران ہوں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اتنا پیسہ انہوں نے کیسے کمایا ہے۔ فی الحال تو انہوں نے ایک مارکیٹ خرید رکھی ہے جس کے کرائے سے سارے اخراجات بھی پورے ہوتے ہیں اور بینک میں بھی پیسہ جمع رہتا ہے۔ فی الحال تو اس لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پیسہ کیسے کمایا یہ میں نہیں جانتی، کلپنا نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ لیکن کلپنا اور اس کی اولاد اس بات سے لا علم تھے کہ گھنشیامی نے مکرو کاروبار کے ذریعے کوٹھی اور مارکیٹ کے علاوہ اور بھی بے شمار جائیداد بنا رکھی تھی۔ اجے کچھ دیر تک افتخار کی گفتگو سنتا رہا، پھر وہ تیکھے سے لہجے میں بولا، لیکن آپ یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس قتل کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ تم میری بات کو غلط انداز نہ دو۔ جبکہ کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ گھنشیامی نے یہ لفظ کیوں کہا کہ سونالی کے مجرم کو سزا میں خود دوں گا۔ اس نے پولیس سے یہ کیس واپس کیوں لے لیا؟ اس کا تو صاف صاف یہ مطلب ہے کہ گھنشیامی کی کسی ذاتی دشمنی کے باعث یہ سب ہوا ہے۔ افتخار کی اس بات سے اجے سوچ میں پڑ گیا۔ انکل، میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے۔ آپ اس لمبی چوڑی بحث میں نہ پڑیں۔ اویس نے افتخار کو اشارتاً منع کیا کہ وہ اس معاملے سے دور رہے۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔